اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قسم ہے روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ بے شک وہ ہمارے پاس سب کتابوں کی اصل لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ یقیناً یہ سب کتابوں پر بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر روک دیں کہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو؟ اور پہلے لوگوں میں ہم نے کتنے ہی پیغمبر بھیجے تھے، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان کفار مکہ سے زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کا حال کئی جگہ پہلے گزر چکا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یقیناً کہیں گے کہ انہیں غالب علم والے رب نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمان سے اندازہ ضرورت کے مطابق پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے تمام اقسام و اصناف کی مخلوق پیدا کی اور تمہارے لیے کشتیاں اور بحری جہاز بنائے اور چوپائے بنائے جن پر تم بحر و بر میں سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشتوں یا نشستوں پر درست ہو کر بیٹھ سکو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم سکون سے اس سواری کی نشست پر بیٹھ جاؤ تو کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ان مشرکوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کی اولاد قرار دے کر اس کے جزو بنا دیے۔ بے شک انسان صریحاً بڑا ناشکر گزار ہے۔ اے کافرو، اپنے پیمانہ فکر کے مطابق یہی جواب دو کہ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود اپنے لیے تو بیٹیاں بنا رکھی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مختص کر رکھا ہے، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے جسے انہوں نے خدائے رحمان کی شبیہ بنا رکھا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم و غصے سے بھر جاتا ہے۔ اور کیا اللہ اپنے امور میں شراکت و معاونت کے لیے اسے اولاد بنائے گا جو زیور و زینت میں پرورش پائے اور نرمی طبع اور شرم و حیا کے باعث جھگڑے میں واضح رائے کا اظہار کرنے والی بھی نہ ہو؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدائے رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دیا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش پر حاضر تھے؟ نہیں، تو اب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور روز قیامت ان سے باز پرس ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی پرستش نہ کرتے، انہیں اس کا بھی کچھ علم نہیں ہے، وہ محض اٹکل سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ جسے وہ سند کے طور پر تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ملت و مذہب پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے کسی بستی میں آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے وڈیروں اور خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ و مذہب پر پایا اور ہم یقیناً انہی کے نقوش قدم کی اقتدا کرنے والے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس طریقے سے بہتر ہدایت کا دین اور طریقہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، تو انہوں نے کہا جو کچھ بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو
ہم اس کے منکر ہیں، سو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، پس آپ دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی چچا مگر پرورش کی نسبت سے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، بے شک میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم پوجتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، سو وہی مجھے ان قریب راستہ دکھائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو اپنی نسل و ذریت میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو اسی ابراہیم علیہ السلام کے تصدق اور واسطے سے اس دنیا میں فائدہ پہنچایا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق یعنی قرآن اور واضح و روشن بیان والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آیا، اور جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے یہ قرآن مکے اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی یعنی کسی وڈیرے سردار اور مالدار پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت نبوت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کے اسباب معیشت کو تقسیم کرتے ہیں، اور ہم ہی ان میں سے بعض کو بعض پر وسائل و دولت میں درجات کی فوقیت دیتے ہیں۔ کیا ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو امیر ہیں بعض غریبوں کا مذاق اڑائیں؟ یہ غربت کا تمسخر ہے کہ تم اس وجہ سے کسی کو رحمت نبوت کا حقدار ہی نہ سمجھو، اور آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے اور گھمنڈ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر پر جمع ہو کر ایک ہی ملت بن جائیں گے تو ہم خدائے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے تمام لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی کر دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور اسی طرح ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے کر دیتے اور تخت بھی جن پر وہ مسند لگاتے ہیں، اور چاندی کے اوپر سونے اور جواہرات کی آرائش بھی کر دیتے، اور یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کی عارضی اور حقیر متاع ہے، اور آخرت کا حسن و زیبائش آپ کے رب کے پاس ہے جو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو شخص خدائے رحمان کی یاد سے صرف نظر کر لے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور وہ شیاطین انہیں ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ یہی گمان کیے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، پس تو بہت ہی برا ساتھی تھا، اور آج کے دن تمہیں یہ آرزو کرنا سود مند نہیں ہوگا جبکہ تم عمر بھر ظلم کرتے رہے، آج تم سب عذاب میں شریک ہو۔ پھر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں ہیں راہ ہدایت دکھائیں گے؟ بس اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو وہ عذاب ہی دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، سو بے شک ہم ان پر کامل قدرت رکھنے والے ہیں۔ بس آپ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھی راہ پر قائم ہیں، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عظیم شرف ہے، اور لوگوں ان قریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کے ساتھ کتنا تعلق استوار کیا، اور جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بنائے تھے؟
کہ ان کی پرستش کی جائے، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا بے شک میں سب جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اسی وقت ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر یہ کہ وہ اپنے سے پہلی مشابہ نشانی سے کہیں بڑھ کر ہوتی تھی، اور بالآخر ہم نے انہیں کئی بار عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور وہ کہنے لگے اے جادوگر تو اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد کے مطابق دعا کر جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے تو بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ پھر جب ہم نے دعائے موسیٰ سے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگے، اور فرعون نے اپنی قوم میں فخر سے پکارا اور کہا اے میری قوم، کیا ملک مصر میرے قبضے میں نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے سے بہہ رہی ہیں کیا میری نہیں ہیں؟ سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جو حقیر و بے وقت ہے اور صاف طریقے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا؟ پھر اگر یہ سچا رسول ہے تو اس پر پہننے کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے جاتے، یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر پے در پے کیوں نہیں آ جاتے؟ بس اس نے ان باتوں سے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا، سو ان لوگوں نے اس کا کہنا مان لیا، بے شک وہ لوگ ہی نافرمان قوم تھے۔ پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے ہمیں شدید غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، سو ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پیچھے آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی جائے تو اس وقت آپ کی قوم کے لوگ اس سے خوشی کے مارے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں آیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ وہ آپ سے یہ بات محض جھگڑنے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام محض ایک برگزیدہ بندہ تھے جن پر ہم نے انعام فرمایا، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا تھا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم تمہارے بدلے زمین میں فرشتے پیدا کر دیتے جو تمہارے جانشین ہوتے، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول کریں گے تو قرب قیامت کی علامت ہوں گے، پس تم ہرگز اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا، یہ سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں ہرگز اس راہ سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یقیناً میں تمہارے پاس حکمت و دانائی لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تمہارے لیے خوب واضح کر دوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس ان کے درمیان آپس میں ہی مختلف فرقے ہو گئے، سو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے دردناک دن کے عذاب کی خرابی ہے۔ یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ بس یہی کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سارے دوست و احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی۔ ان سے فرمایا جائے گا اے میرے مقرب بندو، آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غم زدہ ہوگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے
اور ہمیشہ ہمارے تابع فرمان رہے۔ تم اور تمہارے ساتھ جڑے رہنے والے ساتھی سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کی نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کے ساتھ تمہاری تکریم کی جائے گی۔ ان پر سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، اور وہاں وہ سب چیزیں موجود ہوں گی جن کو دل چاہیں گے اور جن سے آنکھیں راحت پائیں گی، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور اے پرہیزگارو، یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو ان اعمال کے صلے میں جو تم انجام دیتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بکثرت پھل اور میوے ہیں، تم ان میں سے کھاتے رہو گے۔ بے شک مجرم لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک، آپ کا رب ہمیں موت دے دے تو اچھا ہے۔ وہ کہے گا کہ تم اب اسی حال میں ہی ہمیشہ رہنے والے ہو۔ بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے تھے۔ کیا انہوں نے یعنی کفار مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی تدبیر پختہ کر لی ہے تو ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بھی ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اگر بفرض محال رحمان کے ہاں کوئی لڑکا ہوتا یا اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا پروردگار، عرش کا مالک پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے، بیکار بحثوں میں پڑے رہیں اور لغو کھیل کھیلتے رہیں، حتیٰ کہ اپنے اس دن کو پا لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہی ذات آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اور وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور ان کی بھی جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وقت قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جن کی یہ کافر لوگ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں، وہ تو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، مگر ان کے برعکس شفاعت کا اختیار ان کو حاصل ہے جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ اسے یقین کے ساتھ جانتے بھی تھے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اور اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں کہنے کی قسم کہ یا رب، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لاتے، سو میرے محبوب آپ ان سے چہرہ پھیر لیجئے اور یوں کہہ دیجئے بس ہمارا سلام، پھر وہ جلد ہی اپنا حشر معلوم کر لیں گے۔